ویلکم بیک آفٹر اے شارٹ بریک. اچھا سر, سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی, جو لوگ نشے کی لت پہ لگ گئے ہیں, وہ لوگ نشے سے نکل ہی نہیں رہے ہیں, ان کے لیے کوئی وظیفہ یا ہربل نسخہ ہمیں ضرور بتائیں. یہ ہمارے پروگرام کا سب سے اہم حصہ, جن کے بچے نشہ کرتے ہیں, جن کے بہن بھائی, جن کا میاں, جن کے لڑکی کوئی نشہ کرتا ہے اور وہ بار بار ریہیب جا کے فیل ہو چکے ہیں, بعد آپ انجیکشن اس کا علاج کرواتے ہیں, 2 مہینے ریہیب میں رکھ کے آتی ہیں, پھر واپس آیا, پھر لگ گیا. اور دوسری بات ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کرے کیا, اس کے جسم میں ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے, اس کے جسم میں دردیں ہوتی ہیں, وہ پاگل ہو جاتا ہے. میں آپ کو ہربل نسخہ بتانے لگا ہوں. ہزاروں بچوں کا میں نے علاج کیا, ساری ماؤں نے, سارے بیٹوں نے, بچے مجھے کہتے ہیں سر کیا چیز دے دی. یہ نسخہ نارمل لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں, جو سینسیٹیو ہے, جو ڈپریشن ہے, جو انگزائٹی میں ہے. نشہ جب ہوتا ہے تو 3 کام ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے برین کے کیمیکل خراب, آپ ڈپریشن کا شکار. دوسرا آپ کے پٹھے ویک ہے, پٹھے آپ کے ویک ہو گئے. تیسرا آپ کے اندر پلیجرنگ ہارمون ختم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. پھر جسم میں شدید دردیں ہوتی ہیں, دردیں. یہ بندہ جب ان کو نشہ ٹوٹتا ہے نا, ان کو کھو پڑتی ہے, ان کو کچھ چیز دورہ سا پڑتا ہے. نسخہ نوٹ کر لیں, پاکستان میں ہر شہر میں ہر پنساری کے پاس ہی ملتا ہے. ایشوا گندھا یا اسگندھ نگوری 5 تولہ. ایشوا گندھا یا اسگندھ نگوری, پاکستان میں اسگندھ نگوری کہتے ہیں, انڈیا میں اس کو, دنیا میں اس کو ایشوا گندھا کہتے ہیں. اور یہ 5 تولہ شتاور, 5 تولہ کچور, 5 تولہ, اور ساتھ پھر آ گیا سرنجا شیریں دردوں کے لیے. پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں, ایشوا گندھا, شتاور, کچور, سرنجا شیریں, یہ لے لیا آپ نے ہم وزن. آپ نے ہم وزن لے کے اس کو پیس لیا. پیسنے کے بعد آپ نے اس ایسے بچے کو دودھ اور مکھن کے ساتھ اگر آپ صبح شام آدھا چمچہ دیتے ہیں, انرجی آئے گی, طاقت آئے گی, جسم میں دردیں نہیں ہوں گی. ایک کام. دوسرا, ایسے بچوں کو 5 بادام, 5 چھوارے یا 5 کھجوریں رات کو بھگو دیں, صبح مکھن کے ساتھ اگر آپ ان کو ناشتے میں دے دیں, یقین کریں ایسے بچے کے اندر وہ ڈرائینس ختم ہوتی ہے, وہ پروٹین آتی ہے, وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. نسخہ میں بتا چکا ہوں, ایشوا گندھا بتا دیا ہے, کچور بتا دیا ہے, شتاور بتا دیا ہے, سرنجا شیریں بتا دیا ہے. چھوارے یا کھجور اور بادام کا رات کو بھگو کے صبح مکھن کے ساتھ ناشتے میں دینا ہے. ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے, ایسے سارے بچوں کو آپ نے سورہ علم نشرہ 11 بار, سورہ نصر ازاجر 11 بار پانی پہ دم کر کے روزانہ پلانی ہے. اور اس پر ساتھ آپ نے کرنا ہے یا شہیدو یا اللہ, یا شہیدو یا اللہ 5 تسبیحاں, یا رقیبو یا حافظو 5 تسبیحاں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ 5 تسبیحاں. جو بچہ اگر وہ اس کو صرف ایک کام تسبیحہ بتا دے, یا سلامو یا باری, اگر وہ روز 5 منٹ پڑھے, اس کے جسم کی ٹوٹ پھوٹ بند ہوتی ہے, اس کے جسم میں دردیں بند ہوتی ہیں, اس کے اندر پلیجرنگ ہارمون پیدا ہوتی ہیں. اگر آپ اس ہربل نسخے کو نارمل لوگ بھی استعمال کریں, جن کو ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس ہے. میرے پاس ایسی بیبیاں ہیں جو 70 سال کی, کہتی میری دردیں ہوتی نہیں, میں اب بالکل فریش پھرتی ہوں. جن کو جسم میں دردیں ہیں, جن کے پٹھے کمزور ہیں, ڈپریشن ہے, انگزائٹی, اور اسپیشلی بیٹی, ایک بچی نے ہمیں فون کیا تھا چکوال سے, کہا کہ مجھے نا جھٹکے پڑتے ہیں. وہ نارمل لوگ بھی لیں گے تو ہمیں دعائیں دیں گے. یہ ایک ہربل نسخہ ایسا ہے جو آپ کو نا گھر میں ریہیب بن جائے گا. ایک اور دوسرا, ایسے بچوں کو 2 مہینے گھر سے نکلنے نہیں دینا. اگر آپ چاہتے ہو ٹھیک ہو, یہ ذکر اذکار, یہ تسبیحاں اور ساتھ یہ ہربل نسخہ اس کو دیں, اور ساتھ 2 مہینے اس کو گھر میں رکھیں. میں برا لفظ استعمال کرنے لگا, سنگل باندھنا ہے تو سنگل باندھے, رسی باندھنی رسی باندھے. جب 1.5 مہینہ کراس ہو جاتا ہے, ان کا جسم نارمل ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہم نے احتیاط کیا کی ہے, ان کے جسم کی ٹوٹ پھوٹ کو ہم نے ٹھیک کر دیا ہے. آخری نسخہ اس میں, ایسے پیشنٹ جو ان کو نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, کسی بھی ہومیوپیتھی سٹور سے پیسی فلورا کیو لے لیں, 20 قطرے ان کو رات کو دیں, پٹھے ریلیکس, اعصاب ریلیکس, یہ پیسفل ہو کے سوئیں گے. یہ تسبیحاں, یہ ذکر اذکار, یہ ہربل نسخے اگر آپ دیتے ہیں, وہ بچے جو بار بار نشے کی طرف جاتے ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. اور آپ کا بچہ جو بالکل موت کی دہلیز پہ کھڑا تھا, واپس آئے گا, چہرے کا رنگ صاف ہوگا, چیزیں ٹھیک ہوں گی, اور وہ ایک نارمل لائف گزارے گا. بالکل صحیح ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے پاس ایک اور کالر موجود ہیں, شہروز لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, آپ کا کوشچن کیا ہے؟ جی میرا سوال پروفیسر صاحب سے ہے. ہمارا ایک عزیز ہے, مطلب اس کی ایڈکشن جو ہے نا نشے کی ختم نہیں ہوتی. اوبیسلی وہ دوستوں, مطلب غلط دوستوں میں بیٹھتا رہا اور یہ وہ, لیکن اس کو جتنا بھی منع کریں وہ بندہ بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. ریہیبلیٹیشن سینٹر میں بھی اس کو کروایا, وہاں سے واپس آ کے پھر دوبارہ وہ انہی کاموں پہ. تو اس کا کوئی مطلب کوئی نسخہ یا کوئی تسبیح, کوئی اس طرح کے کوئی مطلب یہاں میں یہ نسخہ تو ہم اس کا بتا چکے پچھلے اس پہ سارا, لیکن یہاں پہ میں پیرنٹس کو ایک الرٹنس کروں گا. پیرنٹس کو یہ جاننا چاہیے, یہ معاشرے کو, سوسائٹی کو, ریلیٹیوز کو, کہ کون سے بچے اس طرف جاتے ہیں. وہ بچے جو سینسیٹیو ہیں, جن کے اندر غم, گریف, دکھ, اداسی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے, وہ جب محرومی ہے, دکھ ہے, پریشانی, وہ نا اس دکھ کو ختم کرنے کے لیے سہارے کی تلاش میں رہتے ہیں. تو ایسے بچے اگر آپ کے معاشرے میں ہیں,
فوری طور پہ اس کو مذہب نماز روزے کی طرف لگا دیں. مذہب کرتا کیا ہے, قرآن مجید کرتا کیا ہے, اللہ کی تسبیحات کرتی کیا ہے, وہ فوری طور پہ آپ کے اندر نا پیس لاتے ہیں, امن لاتے ہیں, پلیجرنگ ہارمون لاتے ہیں. ایسے بچے جن کے آپ کو ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ چھوٹی سی بات فیل کرتا ہے, ان پہ نظر رکھنی ہے, ان پہ توجہ کرنی ہے. بیٹی ہے تو ماں دوستی کر لے, بیٹا ہے تو باپ دوستی کر لے, ان کو اکیلے نہیں چھوڑنا, ان پہ ایسا پریشر نہیں ڈالنا جو ان کے بس سے باہر ہے. میں مثال ایک اور دوں گا, جہاں بچہ اگر 60% والا ہے, آپ کہتے ہیں میڈیکل میں اس کو داخل کرنا ہے, وہ کر ہی نہیں سکتا. ایک بچہ اگر اس کا مینٹل لیول ہے ہی نہیں, آپ کہتے ہیں جی تم نے انجینئر بننا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, تم نے سی اے بننا ہے, تو سی اے بن کے میرے پاس بچے آتے ہیں 10 سال ہو گئے, وہ 4 پیپر آگے نہیں جا رہا. بچے کو ٹیلنٹ کے مطابق اس ایجوکیشن میں ڈالیں, اس کی سینسٹیوٹی کا مداوع کریں, اس کی جو قربت اس کی ڈسٹنس اس کو دور کریں. ساتھ پھر میں نے ذکر اذکار تسبیح اور ہربل اس کا دے دیا, یہ استعمال کریں گے, یقین کریں 100% ریلیف ملے گا اور آپ کے بچے نارمل لائف گزاریں گے. سر بالکل ایسے ہی اگر آج کل ہم اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھیں, ایک دوست لگاتا ہے دوسرے دوست کو, پھر وہ بھی لگ جاتا ہے, اور جب اسے چھوڑنے کی بات کرتے ہیں تو وہ ایسے فیل کرواتے ہیں کہ ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے, پتہ نہیں کیا. کچھ لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ معاشرے میں جو بندے بیچ رہے ہیں نا, وہ جو غریب یا پسماندہ, وہ پتہ کہتے ہیں کہ تگڑے بندے کو پکڑو, اس کو لگاؤ تاکہ میرا بھی گھر چلتا رہے. اس کو اپنے پاس پیسے ہوتے نہیں, وہ پھر دائیں بائیں دیکھتا ہے کون تگڑا بندہ ہے, تاکہ وہ جب لگ جائے گا تو پھر مال آتا رہے گا. تو اپنے بچے پہ سپرویژن, دھیان, توجہ, اس کی سینسٹیو لیول کا گراف دیکھنا ہے, اور اس کو اکیلے نہیں چھوڑنا, اور اس کی ایکٹیویٹی اور دوستوں کو چیک کرتے رہنا ہے. پیرنٹس اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ کا بچہ اس غار میں گرے گا جس سے نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے. سر یہ فیشن ہے کہ ضرورت بن چکی ہوئی. اگر ہم دیکھیں یہاں پہ گلی محلوں میں داتا دربار کے باہر کتنے نشئی بیٹھے ہوتے ہیں, انہوں نے انجیکشنز لینے ہوتے ہیں, چرسیں پینی ہوتی ہیں, اور جب ان کو نہیں ملتے تو وہ چوری چکاریاں کرتے ہیں. اچھا بیٹا, مسئلہ کیا آتا ہے یہاں پہ؟ وہ جو ہمارے محلے میں یا ہمارے خاندان میں, ہمارے رشتہ داروں میں بچہ کہ نشئی ہو گیا ہے, یقین کریں نہ اس پہ لیکچر, نہ اس پہ تسبیح, نہ اس پہ نصیحت, نہ اس کے مارکٹائی, نہ کچھ اثر نہیں کرتا. میں بڑا معذرت سے لفظ استعمال کروں, وہ جانور بن جاتا بچہ, اسے پتہ ہی نہیں. جب اس کے اندر باڈی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا, وہ دیکھیں نا کون بندہ اپنے آپ کو انجیکشن لگاتا ہے, انجیکشن پکڑتا ہے, ٹھا لگاتا ہے, کوئی بندہ ایسے کر سکتا ہے؟ بنابلٹی ہے نا. اس کے کرب, اس کا دکھ, اس کی تکلیف, اس کے اندر جو اندھیرا ڈارکنیس اتنی بڑھ جاتی ہے, وہ بار بار پھر اس کو لیتا ہے. مسئلہ یہ کہ ایسے بچے اگر آپ کے معاشرے میں آ گئے ہیں, ان پہ دھیان لیکچر کی بجائے جو میں نے ہربل نسخہ بتایا وہ کریں. نہیں, یا پھر اگر آپ ری ہیب میں جمع کرا سکتے ہیں تو وہاں اس کو داخل کرائیں. داخل کرانے کے بعد جب واپس آئے اس کی کڑی نگرانی رکھے, اس کو مصروف رکھے. میں نے ایک اور بڑا اچھا ٹوٹکا لوگوں کو اکثر بتاتا ہوں, جن کے بچے ٹھیک ہوتے ہیں میں کہتا ہے ان کو دبئی, کویت, قطر, سعودی عرب, ان ملکوں میں بھیج دیں. یقین کرے جو بھی بچہ گیا وہاں وہ نشے سے پاک ہو, کیونکہ وہاں پہ اویلیبلٹی نہیں ہے. ایسے کاروبار, ایسی جگہ پہ اگر ایسے بچوں کو بھیج دیں جہاں اویلیبلٹی نہیں ہے, یہ بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. جو لوگ نہیں بھیج سکتے وہ پاکستان میں کڑی نگرانی رکھیں تاکہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے. صحیح سر. اور اسی کے ساتھ اگر ہم لوگ دوسری کوئی بات کریں تو وہ یہ ہوگی کہ والدین اور اساتذہ نوجوانوں کو نشے سے کیسے بچا سکتے ہیں, جبکہ وہ خود بھی ایک وجہ ہوتی ہے گھر کی. بچے ڈپرائیو ہو جاتے ہیں, بچے پھر اس کام پہ لگتے ہیں, پھر استاد کا کیا نہیں بنتا اس کے لیے یونیورسٹیز میں جو ٹیچر ہے نا, وہ اپنے پڑھائی, وہ کہتے ہیں میں نے کلاس لی, میں گیا نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, بچوں کی تربیت بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں میں نے اپنی کلاس لی, کلاس سے میرے پیسے پورے ہو گئے, نہیں. وہاں پہ اجتماعی طور پہ سیمینار کرائیں, فنکشن کرائیں, کانفرنسز کرائیں, اور اس میں نا موٹیویشنل اسپیکرز کو بلائیں. جو بچہ سینسٹیو ہو, جو تکلیف میں, ایک تو وہ اس طرح ہیلپ کر سکتے. یونیورسٹی والوں کو اس کے حل کرنا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو ایک نئی آنے والی نسل آپ کی گود میں دے دی ہے, وہ ایسے سیمینار کو پروموٹ کریں, ایسے لوگوں کو بلا کے ان کو یہ کریں. اور دوسری بات ہے کہ اگر آپ موٹیویشنل اسپیکر بلاتے ہیں, وہ ان کو زندگی کی طرف بلاتے ہیں, ذکر اذکار کرنے والے جو روحانی لوگ ان کو بلاتے ہیں, جو لوگ روحانیت سے جڑ جائیں. میں نے یہ بھی نوٹ کیا, میرے پاس بڑے نشئی لوگ, بڑے لوگ جنہوں نے شراب اور عیش وغیرہ پیتے تھے, جب وہ ذکر اذکار کی طرف آئے تو مجھے انہوں نے خود کہا کہ بیٹے صاحب وہ دل ہی نہیں کرتا. آپ کے پاس متبادل جب تک سیٹسفیکشن کے ہارمون نہیں آئیں گے, آپ کیسے ہوں گے؟ کسی روحانی بندے کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, ذکر اذکار کی طرف جائیں, چیریٹی کی طرف جائیں, اور پازیٹیو لوگوں کے ساتھ جائیں. اگر آپ نیک بندوں کے پاس بیٹھتے ہیں, پازیٹیو بندوں کے پاس بیٹھتے ہیں, اور پیرنٹس ان کی کڑی نگرانی کریں, ان کے دوستوں کو چیک کریں, جو ٹیچر ہے وہ ساتھ کریکٹر بلڈنگ پہ جائیں, اور جو یونیورسٹی اور اسکول ہے وہ فوری طور پہ ایسے فنکشن, ایسی تقریبات کا انعقاد کریں تاکہ بچوں کو اس کے خوفناک اس کے اثرات اور اس کی پازیٹیو, اس کی نیگیٹیوٹی ثابت کریں, اور بچوں کو نکلنے کے طریقے بتائیں. تو پھر ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں سے پاک ہو سکتا ہے. لیکن سب سے پہلے گورنمنٹ کو اس کی سپلائی روکنی پڑے گی. اگر گورنمنٹ نے سپلائی نہ روکی تو گورنمنٹ کے پاس سارے ڈیٹے آئے ہوئے ہیں. ابھی آپ بتا رہی تھی 15 ملین کتنے لوگ اس لت میں پڑے ہوئے ہیں. 44% تو یوتھ اب جو گورنمنٹ نے 44% بندہ سر دہل جاتا ہے.
آپ کا بچہ خطرناک زون میں ہے، فوری طور پہ الرٹ ہوں، اس پہ دوربین لگا لیں، اس پہ خودبین لگا لیں، اس پہ کڑی نگرانی لگا لیں، دوستی لگا لیں، پیار لگا لیں، اور گورنمنٹ خدا کے لیے کچھ اور ہمیں دیتے ہو نہ دو، خدا کے لیے سپلائی بند کر دو. آپ کو اچھی طرح پتہ، اگر آپ جاننا چاہیں کسی ایس ایچ او کے پاس جائیں، اس کے پاس ساری لسٹ پڑی ہوتی ہے، فلاں ہوٹل وہاں پہ عورتوں کی منڈی لگتی ہے، فلاں ہوٹل وہاں پہ نشہ ملتا ہے، فلاں ہوٹل وہاں پہ گولی ملتی ہے. خدا کے لیے ان انسپیکٹرز کو پتہ ہے کوئی پاکستان میں جو اس آواز کو اٹھائے اور ان سے جا کے پوچھے کہ جناب تمہارے علاقے میں یہ فراڈ ہو رہا ہے. ان ایس ایچ او کس لیے انہوں نے اپنی توندے بڑھائی ہوئی ہیں، کس لیے بڑھائی ہوئی ہیں؟ ان کو پکڑیں، ان کو ذمہ داری کا احساس دلائیں، اور سارے مل کے جب ہم کوشش کریں گے پھر ہم اس صلاحیت سے آزاد ہوں گے. اور ہمارا معاشرہ پھر سب سے بڑی بات بیٹا سپورٹس ایکٹیویٹیز، جو اس معاشرے میں سپورٹس ایکٹیویٹیز ہوتی ہے نا، وہ بچے نشے کی طرف نہیں جاتے. ہمارے گراؤنڈ ستیہ ناش ہو گیا، گراؤنڈ ختم ہو گیا، ہمیں سپورٹس ایکٹیویٹیز کی طرف پھر جانا پڑے گا. جب بچہ سپورٹس میں جا کے اپنی فاضل توانائی خرچ کرتا ہے، وہ تھک جاتا ہے، آرام سے سوتا جا کے. ہمیں سپورٹس کو پروموٹ کرنا ہے، اویئرنیس لانی ہے، اور پھر سب کو اپنا رول ادا کرنا ہے، تب ہمارا معاشرہ نشے سے پاک ہوگا. چلیں ٹھیک ہے سر، آپ کا بہت بہت شکریہ آنے کا. اور اسی کے ساتھ ہم لوگوں کو بھی اجازت دیجیے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پروگرام درویش دی دنیا تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے کو ٹھیک 7 بجے لائیو 89 کے پلیٹ فارم میں. اور آپ کے جانے مانے جو شخصیت ہیں ہمارے ساتھ، پرسنالٹی جو پسندیدہ ہے عبداللہ بھٹی صاحب، وہ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیں گے. اور اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.